السلام علیکم ناظرین، آواز انسانیت پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جلال۔ ناظرین، آج آواز انسانیت کے پروگرام میں ہم نے جن مہمانوں کو یہاں پر مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، اور وہ اس معاشرے کی تعمیر و ترقی اور انسانی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مین اور اہم جو ہے وہ عورت کے حقوق کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے ان مہمانوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہے، ورک ہے۔ اس کے حوالے سے ہم ان سے سوال بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو اس کو لے کے وراثت کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان سے جوابات بھی لیے جا سکے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ آج جو ہمارے درمیان سب سے پہلے جو مہمان موجود ہیں وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ امیدوار برائے NA54 اسلام آباد سے ہیں۔ میری مراد ملک محمد ظہیر عوان صاحب۔ میں سب سے پہلے ملک محمد ظہیر عوان صاحب کو نیوز واچ کے چینل کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ ناظرین میڈم آمرہ بطول ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، جو کہ چیئرپرسن ہیں عورت ویلفیئر ٹرسٹ کی۔ میں میڈم آپ کو بھی آج کے اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، اور آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر آپ تشریف لے کر آئے۔ میں سب سے پہلے میڈم آپ سے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا، اور آپ سے پوچھوں گا کہ جو آپ کی جو عورت ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور کیا چیز تھی آپ کے مائنڈ کے اندر کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس ٹرسٹ کو شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نیوز واچ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے ہمیں اس موقع پہ جو اس وقت ملک انتہائی مشکل حالات میں گرا ہوا ہے، اس موقع پہ ہمیں بلایا اور بلا کے ہم اس نازک ایشو کی طرف سب کی توجہ مبذول کرائی۔ جو عورت ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کو شروع کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہر طرف عورتوں کے حقوق کی پسپائی ہو رہی تھی۔ ہر بندہ جو جس بھی مقام پہ تھا، بھائی ہے یا شوہر ہے یا وہ آفیسر ہے، وہ اس کے حقوق کو سلب کر رہا تھا، اور عورت ہر لحاظ سے مجھے پسی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں اکیلی تو بہت کچھ نہیں کر سکتی تھی، پھر بھی میں نے کہا کہ چلو ایک قطرہ جو ہے وہ مل کے دریا بن جاتا ہے، ہم ایک قطرے سے مل کے کام شروع کریں گے۔ ہم نے بیواؤں کے لیے کام شروع کیا۔ بیوہ عورتوں کو میں نے یہ کیا کہ ان کو سلائی مشین لے کے دی، تاکہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزگار مہیا ہو سکے ان کو۔ پھر وہ عورتیں جو پڑھی لکھی تھیں ان کو میں نے اپنے کانٹیکٹ سے ان کو جاب دلائی۔ پھر جو بچے جو یتیم ہو گئے تھے، وہ ان کو پڑھائی کا بہت سارا ایشو تھا کہ وہ کیسے پڑھے، تو ہم نے یہ کیا کہ ان کو کتابیں لے کے دی، ان کو کاپیاں لے کے دی، ان کے جو بنیادی ان کے حقوق تھے جو جس کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کو پڑھائی کی طرف راغب کیا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں ان کو اس سے شروع کیا، اور اسی جذبے کے تحت میں پھر وکیل بن گئی۔ جب میں وکیل بنی تو میں نے پھر وہ خواتین جو کسی مسئلے کی وجہ سے کورٹ میں آنا چاہتی تھیں، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ آپ نے بڑا اسی کے حوالے سے میں نے آپ سے بات بھی کرنی، اور ہمیں اسی کے حوالے سے سوالات جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہے ان کے ورک کے حوالے سے، ان کے اس نوبل کام کے حوالے سے میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا، ملک محمد ظہیر عوان صاحب سے۔ ملک صاحب، مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو وراثت والا جو ایشو ہے جو ہمارے معاشرے میں جو عورتوں کے حوالے سے، جو عورت پہلے ہی جو ہے وہ پسی ہوئی ہے، اور آپ نے ایک وراثت کے حوالے سے جو کام شروع کیا، ذرا کائنڈلی مجھے یہ تو بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے کس طرح آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ آپ صرف وراثت کے حوالے سے آپ نے کام شروع کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو نیوز واچ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس کرونا جیسے اس اپنی صورتحال میں لاک ڈاؤن بھی ہے تو آپ نے ہمیں اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا، تو بلکہ خصوصی طور پر طارق جلال صاحب آپ کا اور جج ملک صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا۔
بات یہ ہے کہ وراثت جو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرہ جو پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس کے اندر بے شمار ایسے واقعات آپ میڈیا کے لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں خواتین کو وراثتی جائیداد مانگنے پر یا حصہ لینے پر ان کو مار دیا جاتا ہے، زندہ جلایا جاتا ہے، ان کو قرآن سے شادی کر جاتی ہے، ونی کر جاتا ہے. تو یہ بے شمار جو واقعات ہیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہر روز ہو رہے ہیں. ان معاملات کو جب دیکھا، جب ان چیزوں دیکھا تو خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم انسان مسلمان بھی ہیں اور بینگ کا ایڈوکیٹ کہ جو علم ہمارے پاس آیا ہے، اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، اس علم کو بانٹا جائے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے. تو پچھلے 2 سالوں سے جلال صاحب میں اس موضوع پہ کام کر رہا ہوں اور مقصد یہی ہے کہ صرف اویئرنیس لوگوں کو ملے. اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام سے قبل عورت کو غلام تصور کیا جاتا تھا اور اسی عورت کو بچی کی شکل میں جب بچی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، مار دیتے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو 4 مرتبے دیے، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی صورت میں اللہ نے اسلام نے اس کو مرتبہ دیا. اور پھر جائیداد کے اندر قرآن پاک کی سورہ نساء کے اندر ایک مخصوص حصہ طے کیا کہ جس میں عورت اپنا حصہ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ حقدار ہے. لیکن افسوس اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ملک جو اسلام کے نام پر بنا اور اس کے باوجود بھی ہم جہیز تو دے رہے ہوتے ہیں اور بے شمار اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بہت سی چیزیں، لیکن جب بات آتی ہے اس جائیداد کی جو وراثت ملی ہے ہم اس سے انکار ہو جاتے ہیں. نہیں ملک صاحب، لیکن میرا مطلب میں آپ اس سوال یہ بھی بنتا ہے نا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو وڈیرا سسٹم ہے، جو جاگیردارانہ سسٹم تھا، اور خاص طور پہ اس حوالے سے دیکھا گیا کہ جو لوگ اپنی ماں بیٹیوں کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، تو آپ نے جو کام شروع کیا تو اس میں جو رکاوٹیں تو آپ کو بہت آئی ہوں گی، لوگوں نے آپ کو ڈرایا بھی ہوگا، دھمکایا بھی ہوگا، تو اس کے حوالے سے یا پھر آپ نے جو ٹیم بنائی، ٹیم بنانے میں آیا آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں، ذرا اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں، جب کام شروع کیا تو سب سے پہلے تو تنقید یہ ہوئی کہ آپ نے کون سا کام شروع کر دیا، یہ تو کام فضول کام ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ لوگ آپ کو مار دیں گے، گولی سے مار دیں گے، آپ ایسی آواز لگا رہے ہیں عورتوں کے حوالے سے، لوگوں کی زمینیں جو ان کے پاس اب چلی جائیں گی تو لوگ کوئی کو آپ کو مار دے گا. تو میں گھبرایا نہیں، بلکہ اس میں نے اپنی ایک ٹیم بنائی، وکلا کی ٹیم ہے، جس میں صحافی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں. وکلا کی ٹیم میں میڈم بھی ہمارے ساتھ، ہماری بڑی بہن ہے، یہ بھی اس میں اس قافلے کا حصہ ہیں. اس میں ہم نے ایک فورم بنایا، عوام لائرز فورم انٹرنیشنل، گو کہ عوام قوم کے نام سے ہے، لیکن اس کے اندر آبجیکٹو یہی ہے کہ جو وراثتی جائیداد ہے خواتین کی جس سے وہ محروم ہیں، اس حوالے سے ہم نے گروپ بنایا. تو تکلیفیں تو خیر آتی ہیں، لیکن ہم نے اس مشن کے تحت ایک نیک کاز ہے اور اس میں ہمیں جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا جلال صاحب کے جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے ایک بل پاس کیا. میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ جو لوگ اس کو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جی بتائیں. ایک لیٹسٹ بل، ویسے تو قانون پہلے بھی موجود ہے، مزید اس پہ ہم آئیں گے، لیکن جو لیٹسٹ بل پاس کیا موجودہ حکومت نے وہ یہ تھا کہ جو عورت اپنے وراثتی حق سے محروم ہوتی ہے تو وفاقی متسب کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ 60 دن کے اندر اندر ایسی عورت جو اپنے حق سے محروم ہے، وراثتی حق سے محروم ہے، تو وہ وفاقی متسب کے پاس جا کے اپنا اپلیکیشن دے گی اور وفاقی متسب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ودن 60 دن یعنی 60 ڈے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے گا اور اس کو حق دلائے گا. مطلب یہ آپ کی مطلب اس حوالے سے جو 2 سال کے اسٹرگل ہے اس کی اچیومنٹ ہے، آپ یہ سمجھیے. اور یہ اچیومنٹ میں بلکہ میں یہ مشکور ہوں اور بلکہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں میڈیا کے دوستوں کو جنہوں نے ہماری آواز کو آوان بالا تک پہنچایا. اور آوان بالا کے اندر اور جو قومی اسمبلی سینٹ کے اندر یہ بل پیش ہوا اور دونوں ہمارے جو مطلب عوام ہیں ان عوانوں سے یہ بل پاس ہوا. اور اس میں ابھی صرف اور صرف میرے خیال میں کیونکہ ابھی کرونا مرض کی وجہ سے جو وبا پھیلی ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے، صدر پاکستان کے دستخط رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ باقاعدہ قانون کا حصہ بن جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. میں میڈم صاحبہ سے یہ بات کرنا چاہوں گا. آپ نے تو وراثت کے حوالے سے بات کی ماشاءاللہ. میں میڈم یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو عام عورت جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، فار ایگزامپل ابھی مطلب ہمیں جو ہے سوالات کے حوالے سے بھی پوچھا گیا، اس کیونکہ پروگرام ہم نے کرنا تھا کہ ایک عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، اب اس نے شادی دوسری کر لی ہے، اس کی بچوں کی وراثت میں ایک مکان ہے، اب وہ مکان جو ہے وہ تقسیم ہونا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو عورت جس نے شادی کر لی ہے وہ لیگلی طور پر اس کا شیئر بنتا ہے یا اس کے بچوں کا حصہ بنتا ہے، تو کتنا حصہ بنتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اسلام میں پہلے سے
اس کا حصہ مقرر ہے۔ سورہ نساء میں حصوں کے بارے میں مکمل تفصیل موجود ہے کہ جو بھی خاوند یا بیوی فوت ہو جائے گی، اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو یا اس کے رہنوے کو 1/8 حصہ ملے گا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک بات رہی اس کی شادی کی، تو شادی اس نے بعد میں کی ہے، جب وہ خاوند فوت ہوا اس وقت وہ اس کی بیوہ تھی۔ قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں کو اور باپ کو اور بیوہ کو یا رہنوے کو، ان 4 لوگوں کا پہلے حصہ نکالا جائے گا، اس کے بعد بچوں کو حصہ ملے گا۔ یہ میڈم اس میں یہ ہے کہ جو بیوہ تھی اس نے تو شادی کر لی، لیکن پھر بھی اس کو حصہ ملے گا؟ دیکھیے بات میں نے پہلے بتائی کہ اس کا حصہ مقرر ہے کہ جو بیوہ ہوگی، جس وقت خاوند فوت ہوا اس وقت وہ بیوہ تھی تو اس وقت اس کا حصہ ہوا۔ جب اس کے بعد اسے شادی کر دی وہ علیحدہ کہانی ہے۔ جب وہ خاوند فوت ہوا، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت وہ بیوہ تھی تو اس کا حصہ وہ اس وقت مقرر ہو گیا، اس وقت اس کو حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جا کے کورٹ میں اپنا دعویٰ دائر کر کے اپنا حصہ لے سکتی ہے۔ اور بچے جو ہیں اس کے بچے ہیں جو اس خاوند سے اس کے بچے ہیں، جی پہلے والے خاوند سے، وہ لے سکتے ہیں حصہ لے سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ اس کے لیے اس کو مطلب کہ کورٹ کی طرف مطلب کہ رجوع کرنا پڑے گا، جی، مطلب کورٹ جو پروسیجر ہے کائنڈلی ذرا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی، وہ آپ کو باقاعدہ کورٹ میں دعویٰ دائر کرنا پڑے گا اور اس میں اپنی ساری اس کی جائیداد کی تفصیل بتانی پڑے گی اور اپنا اس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بتانا پڑے گا۔ تو اس میں یہ تقسیم کا دعویٰ ہوگا اور یہ تقسیم کا دعویٰ کر کے عدالت باؤنڈ ہے، پہلے تو وہ بچے باؤنڈ ہے کہ وہ اپنی والدہ کو وہ حصہ دیں جو اس کی بیوہ ہے۔ اگر وہ نہیں دیتے وہ عدالت سے بآسانی لے سکتی ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ سوالات کا جواب دے دیا۔ میں ملک محمد ظہیر امان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وراثت کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ جو بل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو مجھے ذرا اس سے ہٹ کے جو اگر کوئی جو ہے شخص وراثت میں جو وراثت کے حقدار ان کو حصہ نہیں دیتا، تو پہلے سے جو سول اور کرم جو حوالے سے جو سزائیں ہیں جو پروسیجر ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں جی، اس میں سول لیٹیگیشن آلریڈی اس میں قانون موجود ہے اور اس میں بے شمار سپریم کورٹ کے فیصلہ جات موجود ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے وراثتی حق سے محروم ہوتی ہے تو وہ دیوانی عدالت میں جو سول کورٹ ہے اس میں ایک دعویٰ دائر کرے گی اور سول عدالت تمام ریکارڈ، جیسے میرے ساتھ جو موجود ہیں میڈم، انہوں نے بتایا کہ وہ ریکارڈ پیش کرے گی۔ اپنا وہ ریکارڈ جو ہے وہ اس ریکارڈ کو دیکھ کر عدالت پھر فیصلہ کرے گی اس کیا کرنے کی جی اس کو حصہ دیا جائے۔ اور اس میں اس سول لیٹیگیشن سے متعلق بے شمار ایسے فیصلے بھی جناب صاحب موجود ہیں کہ 50 سال کے بعد ایک عورت نے دعویٰ دائر کیا۔ میں اس لیے وعدہ کر رہا ہوں کہ بعض خواتین کے ذہن میں یہ بنتی ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم گزر گیا، میں دعویٰ نہیں دائر کر سکتی۔ اس میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا، وراثتی جائیداد میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا، کوئی لمیٹیشن ایکٹ نہیں ہے، لمیٹیشن اس میں کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو ایک اس میں بے شمار فیصلے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جی کہ ایک عورت نے 50 سال کے بعد دعویٰ دائر کیا اور باقاعدہ وہ ڈگری ہوا اس عورت کے حق میں، یہ ہے سول لیٹیگیشن۔ اور اگر آپ بات کرتے ہیں کرمنل کی طرف جاتے ہیں تو 498A، آپ جنرل صاحب خود بھی وکیل ہیں، 498 جو اے ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ سزا ہے کہ وہ سیکشن جو ہے PPC کا یہ لاگو ہوگا اگر کوئی عورت اپنے وراثتی حق سے محروم ہوتی ہے یا اس کو محروم کیا جاتا ہے تو وہ متعلقہ تھانے میں اپلیکیشن دے گی اور سیکشن 498 کے تحت اس کا FIR درج ہوگی اور اس کی جو سزا ہے وہ کم از کم 10 سال۔ اچھا ملک صاحب، ایک میں آپ سے سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ کیونکہ آپ ایک وکیل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سماجی والے سے بھی کافی زیادہ ورک ہے اور آپ کا نام ہے، مطلب آپ کے بھی مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ جو عورتیں ہیں وہ پہلے ہی گھروں کے اندر وہ ہے خوفزدہ ان کو کر دیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے،
کورٹ کے اندر یا کچہری کے اندر جانا دور کی بات ہے. اگر مطلب اس حوالے سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے اگر ان کو کوئی اگر وہ گواہ تک نہیں جا سکتی ہیں تو انہی کو ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر بھی کوئی اس حوالے سے بھی کوئی آپ کام کر رہے ہیں کہ ایسی عورتیں جو کہ مطلب باہر نہیں نکل سکتی ہیں ڈر کے لیے یا خوف کے لیے, کہ ان کو تحفظ دینے کے لیے یا ان کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے بھی کوئی آپ ایسا کوئی ذہن میں آپ کے ایسی کوئی خیال ہے یا ایسی کسی تجویز کے اوپر آپ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ خواتین جو اپنا وراثتی حق لینے سے نہیں لیتی یا ڈرتی ہیں, نمبر 1 پہ تو ہم پہلے نمبر پہ تو اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ کچھ خواتین کو پتہ نہیں ہوتا نا ان کا حق کیا ہے اور قانون کیا ہے. نمبر 1 پہ تو جو ابھی ہمارے اختیار میں ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں اور ڈفرینٹ پروگرام جو ہم ابھی ارینج کر رہے ہیں. اور آپ کی علم میں چاہیے کہ ہم نے بہت سے پروگرام بھی ارینج کیے ہیں, قانون آگاہی سیمینار جس میں صرف وراثت سے متعلقہ تھے. اس پروگراموں میں جا کے ہم صرف وہاں پہ خواتین ہوتی ہیں ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں, ان کو ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ اپنا حق کیسے لے سکتی ہیں. نہیں اب جس عورت نے مطلب میڈیا تک جس کی پہنچ نہیں ہے مطلب ایسا بھی کوئی ہے کہ آپ مطلب اب ذرا ہمارے گلی محلے کے اندر اسکولز ہیں یا ایسی جی اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہر شہر کے اندر ہر گلی محلے کے اندر ویسے جب ہمیں ٹائم مل رہا ہے تو ہم گلی محلوں کے جو اندر اسکول ہیں جو مدارس ہیں وہاں پہ بھی ہم سیمینار منعقد کر رہے ہیں کیونکہ ہر خاتون کی ٹی وی تک رسائی نہیں ہے. تو ہم گلی محلوں میں جو اسکول ہیں اسپیشلی اور بہت سے ایریز میں خاص اسلام آباد کی دیہی ایریا میں پنڈی کی دیہی ایریا میں بھی ہم نے پروگرام ارینج کیے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں کہ خواتین کو بلا کر ہم لیکچر دیتے ہیں کہ جی آپ کا جو وراثتی حق ہے آپ کس طرح لیں گے. میں آتا ہوں تو میڈم آپ کی جو عورت ویلفیئر ٹرسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی بہت کام کر رہی ہے اور اگر اس حوالے سے بھی اگر رول آف لا اور جسٹس فار آل کے حوالے سے بھی اگر اس آواز کو مزید اگر متحرک کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی جو عورت ہے جو ایک وکیل بھی ہے اور معاشرے میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے تو اس حوالے سے آپ قانون کی بالادستی کے حوالے سے اور جو ایک قانون ہے اس کی اویئرنیس کے حوالے سے عورت ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے بھی آپ کو کام کر رہی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح سعید صاحب نے بتایا ہے کہ میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں, میں ان کی ساتھ مل کے کام کر رہی ہوں اور یہ ہم اس آپ کے نیوز باز سے نہیں وہ تو آپ وراثت کے حوالے سے ٹیم کا حصہ, میں صرف اسپیسیفک آپ کی جو عورت ویلفیئر ٹرسٹ ہے جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے جو عورتوں کے تحفظ کی بات کرتی ہے اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کی ٹرسٹ جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم عورتوں کو اویئر کرتے ہیں. مجھے یاد ہے آج سے 20-22 سال پہلے ایک بااثر بندہ اپنی سدلی ماں کو گھر سے اس نے مار پیٹ کے نکال دیا اور اس کو کوئی جرنلسٹ اس کی سٹوری اخبار میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس وقت میں نے اس خاتون کے ساتھ بیٹھ کے اس کی سٹوری کو لکھا, اس کی بات سن کے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا اور اس وقت کے ڈی سی ہوتے تھے سردار ابراہیم صاحب, انہوں نے اس بات کو فوری طور پہ پک کیا اور اس خاتون کو جا کے اس کے گھر میں واپس ادھر ٹھہرایا اور اس کے بیٹے کو بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور اس کو اس کا حق دو. اور میں اس بات پہ بڑی مطمئن ہوئی کہ آج وہ خاتون جو ہے وہ اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ اس خاتون کو پتہ نہیں تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ چیئر پرسن ہیں عورت ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے اور آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں, آپ عورتوں کے تحفظ کی بات کرتی ہیں, آپ قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو عورت ویلفیئر ٹرسٹ ہے جس طرح ملک صاحب بتا رہے تھے اپنی وراثت کے حوالے سے, تو ابھی موجودہ صورتحال کے اندر یا عورتوں کی آگاہی کے حوالے سے قانون سے آگاہی کے حوالے سے آپ کی ٹرسٹ جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے؟ ہاں دیکھیے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو خاتون بھی مظلوم ہے, جو یہ سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی ایشو ہے وراثت کے حوالے سے اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے, وہ ہم سے رابطہ کرے. ہمارا فون نمبر اسکرین پہ آ جائے گا اور جو بھی خاتون FFT ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آ کے اپنے معاملات کو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. انشاءاللہ تعالی ہم جس حد تک جا سکتے ہیں ان کے ساتھ جائیں گے.
اچھا سمپل مجھے ایک چھوٹی سی بات میں میرے ذہن میں آگے کوئی سوالات ہی ہوتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے جو گھر میں ہے اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, وہ گھر سے نہیں نکلے لیکن فون اس کے پاس موجود ہے, تو فرسٹ آف آل وہ کیا ایسا کیا کام کرے کہ جس سے جو قانون کے ادارے ہیں وہ حرکت میں آ جائیں؟ یہ اویئرنیس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک جو عورت گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ فون سے کیا لے سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اگر اس کے پاس کسی لائر کا فون ہے, نمبر ہے, تو اس سے رابطہ کرے. اگر اس کا نمبر نہیں ہے تو نیٹ سے نمبر لے, 15 پہ وہ کال کر سکتی ہے, 15 پہ کال کرے. اور اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو جس طرح بہت سارے ایکٹ بنے ہوئے ہیں حقوق نسواں کے حوالے سے, تو وہ اس پہ بات کر کے اپنی ریمیڈی اس سے لے سکتی ہے. فوری طور پہ ان کو انصاف مل جائے گا اور اس کو فوری طور پہ اس جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے گھر میں, اس سے نجات مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جو آپ عورت ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایسی نیڈی یا جو افیکٹو جو عورت ہے اس حوالے سے بھی اگر وہ آپ سے رابطہ کرے تو آپ ہر فورم کے اوپر اس کی داد رسی کے لیے اس کے ساتھ موجود ہوگی. میں ملک محمد ظہیر اعوان صاحب آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ وراثت کے حوالے سے کیا ان جنرلی اور خاص طور پر جو عورتیں ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور اپنے اس پلیٹ فارم سے اگر کوئی ایسی عورتیں ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کے پاس ان کی ریمیڈی کے لیے, دادرسی کے لیے کیا چیز ہے وہ ذرا کائنڈلی بتا دیجیے. دیکھیں جی, اس میں ہم نے جو فورم بنایا اس کے اندر تو ایسی خواتین جو اپنے جائیدادی حق سے محروم ہیں اور حقدار ہیں ان کی جو ہم قانونی مدد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جس حد تک ان کو ہو سکے ان کی فیس میں کمی کی جائے, ان کی ہیلپ کی جائے. اور اس کے بعد ہم پاکستان کے مختلف جو دیہی ایریے میں ہیں اس کے اندر بھی ہم سیمینار منعقد کرنا جا رہے ہیں. پہلے بھی کیے ہیں مزید, کیونکہ یہ وبا کی وجہ سے ہم رکے تھے. جیسے یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان بھر میں اپنی جتنی بھی ہماری کیپیسٹی اس کے مطابق ہم پروگرام ارینج کریں گے, اور خاص کر کے دیہی ایریا میں. اور میرا ایک بڑا خصوصی پیغام یہ ہے کہ وہ جو ہمارا فورم ہے عوان لائر فورم انٹرنیشنل, اس کے پلیٹ فارم پہ ہم پاکستان بھر میں ہمارے وکلاء موجود ہیں. اگر کوئی بھی شخص عوان ہے یا نہیں ہے, اگر وہ مطلب خواتین سے ہٹ کے بھی اگر کوئی بھی شخص یتیم بچہ یا بیوہ عورت وہ اگر اس سے کوئی بھی جاتی ہوئی ہے تو ہمارے عوان ابو وکلاء جو بھائی ہیں ان کی قانونی مدد کریں گے. مطلب وراثت سے ہٹ کے آپ جنرل کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی کسی بھی حوالے سے ہو رہا ہے کسی حوالے سے بھی ہے تو انشاءاللہ ہم ان کی ہیلپ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. بہت شکریہ جناب. میں آخر میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے اپنے معزز مہمانوں سے وراثت کے حوالے سے اور پھر جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قانون کی بالادستی اور ایکول رائٹس کے حوالے سے بات کی ہے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اب میڈیا جو ہے وہ اویئرنیس دے رہا ہے اس حوالے سے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے لیے پلیٹ فارم موجود ہیں. اس کے لیے اس کو آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی آواز کو جو ہے وہ متعلقہ اداروں تک پہنچانا ہوگا. آخر میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, انسانی حقوق پائندہ باد.